لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں آپ کو سارا پیپر کے بارے میں بتایا گیا، پھر ہم نے اپنا چیپٹر سٹارٹ کیا، اپنا چیپٹر ہم نے پورا پڑھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے چیپٹر میں سے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ تو بیٹا آپ کے ایم سی کیوز ایک چیپٹر میں سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مصنف کے تعارف میں سے بھی اور آپ کے سبق میں سے بھی کہیں سے بھی کوئی سی بھی بات آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ شارٹ آنسرز، مختصر جوابات، جو آپ کی مشق دی گئی ہے آپ کے سبق کے آخر میں، جو ابھی آج ہم پڑھیں گے اپنی مشق، آپ کو وہ مشق جو ہے اس میں سے آپ کے مختصر جوابات، جو سوال دے دیے گئے اس کے مختصر جوابات لکھنے کے لیے دیے جا سکتے ہیں، یا پھر کوئی سی بھی بات آپ کی چیپٹر میں سے کوئی بھی لائن اٹھا کر آپ کو مختصر جواب کے طور پر پوچھی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی طرح سے ہر بات کو، ہر چیز کو یاد رکھنا ہے۔ ایک طریقہ کار، ایک پیٹرن میں نے آپ کو بتایا، آپ کے مختصر جواب آپ نے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنے ہیں اس کے بعد خلاصہ آپ کو لکھنے کے لیے آتا ہے، اس کی میں نے آپ کو پریزنٹیشن بتائی کہ آپ کو خلاصہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ کو نثر پارہ آتا ہے، نثر پارے کی تشریح آتی ہے، وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو بیٹا آج اب ہم اپنے سبق کی مشق پڑھیں گے۔ جو ہم نے اپنا سبق پڑھ لیا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگ بیٹا جب بھی آپ اپنا چیپٹر پڑھ چکے، اپنا چیپٹر پڑھنے کے بعد، اپنا پورا سبق پڑھنے کے بعد اس کو گھر میں ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ بہت اچھی طرح سے کیا کریں، کوشش کیا کریں آپ اس کو 2 سے 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو مشق والے جو سوال ہیں ان کے جواب تو آتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، کوئی بھی بات آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے چیپٹر کی ریڈنگ بہت اچھی طرح سے کریں تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح سے یاد رہ جائے۔ تو بیٹا آج ہم اپنی مشق پڑھیں گے، جو ہم نے اپنا سبق پڑھا تھا۔ تو ہماری مشق میں سب سے پہلا جو ہمارا ہے سوال وہ کیا ہے؟ مختصر جواب دیں، شارٹ آنسرز لکھیں۔ اچھا بیٹا بچے کیا کرتے ہیں جب ہیڈنگ دیتے ہیں، جب انہوں نے شارٹ آنسرز لکھنے ہوتے ہیں تو بچے عموماً ہیڈنگ دے دیتے ہیں پیپر پہ مختصر سوالات۔ تو بیٹا مختصر مطلب شارٹ، جس کو آپ شارٹ بولتے ہیں، اور تفصیلی مطلب لانگ، جس کو آپ لانگ آنسرز بولتے ہیں۔ تو بیٹا سوال جو ہے، سوال تو سوال ہے، وہ شارٹ یا لانگ نہیں ہوتا، آپ سے اس کا آنسر شارٹ یا لانگ مانگا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی مختصر سوالات کی ہیڈنگ نہیں دی جاتی، بلکہ ہیڈنگ کیا دی جاتی ہے؟ مختصر جوابات، کہ آپ ان سوالات کے شارٹ آنسرز، مختصر جوابات لکھنے لگے ہیں۔ پہلا ہمارا سوال ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو کیا ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ دین کی خاطر اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ چلے جانا ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو کیا ہم نے پڑھا تھا؟ نبوت کا 13واں سال شروع ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ حضرت امیر سے مراد کون سی شخصیت ہے؟ یہ آپ کا اگلا سوال ہے۔ پڑھتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ بیٹا اس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ سے ایم سی کیو یا شارٹ دونوں صورتوں میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں حضرت امیر سے مراد کون سی شخصیت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ جو انورٹڈ کاماز میں آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد واوین کی صورت میں انورٹڈ کاماز لگا کے جو لکھ دیا گیا، تو اس کو کوشش کریں ورڈ ٹو ورڈ جس طرح سے یہاں لکھا ہے اس کو یاد رکھنے کی۔ تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہ آج رات تم میرے بستر پر سو رہو اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ جو ہم نے پڑھا سراقہ بن جوشم جس لالچ میں نکلا تھا، تو کیا تھا وہ انعام؟ 1 خوبہا یعنی 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ اگلا آپ کا سوال ہے سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور وہ طائب ہوا۔ اچھا بیٹا آگے آپ کے فل ان دی بلینکس ہیں۔ اچھا آپ کو پیپر میں نے پہلے جیسے بتایا تھا کہ جب ہم نے پیپر ڈسکس کیا کہ آپ کے واحد، جمع، متضاد، مترادف، مذکر، مؤنث، یہ سب بھی آپ کو لکھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ ہیں تو ان کے آپ مترادف لکھیں
یا ان کے آپ متضاد لکھیں، یا یہ واحد ہیں تو آپ ان کے جمع لکھیں، بلکہ یہ تمام چیزیں آپ کو کس فارم میں آتی ہیں؟ ایم سی کیو فارم میں۔ اب یہ جو فل ان دی بلینکس ہیں بیٹا، تو یہ بھی آپ کو فل ان دی بلینکس تو نہیں آئیں گے، ہاں یہ کس فارم میں آپ کو آ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو اگر پوچھی جائے گی ان میں سے کوئی بات تو وہ ایم سی کیو فارم میں ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، لیکن چونکہ مشق میں ہے تو ہم اس کو ساری مشق کو حل کریں گے اور پھر آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ کس کو دارالامان کہا گیا؟ کس شہر کو؟ امن کا گھر یا امن کی جگہ کہہ کر پکارا گیا؟ مدینہ کو۔ تو یہاں پر کیا اس کی صحیح جو جگہ، جو لفظ ہم یہاں لکھیں گے اس جگہ پر؟ مدینہ۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اور نبوت کا کون سا سال شروع ہوا؟ تو اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچ چکے تھے اور پھر آپ نے بھی عزم فرمایا مدینہ کا وحی الہی کے مطابق، تو نبوت کا 13واں سال، جیسے ہم نے اوپر شارٹ آنسر میں بھی دیکھا کہ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ اچھا جی، ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو بیٹا یہ ایم سی کیو کی فارم میں بورڈ میں بھی آپ کو ایک مرتبہ یہ آ چکا ہے۔ تو کون کر چکے تھے؟ یہاں پہ آپشنز جو ہیں ہمارے پاس جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب امیر اور جناب عثمان۔ تو جناب امیر سے مراد حضرت علی، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ کے قتل کا ارادہ ہے، پھر بھی بخوشی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ تو یہاں پر اس کی صحیح جو آپشن یا جواب ہے وہ کیا ہے؟ جناب امیر۔ اچھا جی، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ کس سے پہلے سے بات چیت ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ ہجرت کے وقت ان کے ساتھ جائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اسی طرح غار میں کتنی راتیں گزاری؟ یہ بھی ایم سی کیو ہوئی کی فارم میں بورڈ میں ایک مرتبہ یہ آ چکا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر 3 راتیں گزاری۔ ہم نے جو اپنے اس میں پڑھا، اپنے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ آپ نے جبل سور کے غار میں 3 راتیں گزاری۔ اچھا جی، آگے درست اور غلط ہیں۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ تو یہی وہ لائن ہے جو ہم نے بالکل شروع میں اپنے چیپٹر جہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے وہاں ہم نے پڑھی تھی، تو یہ درست ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حافظ عالم نے کس طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ مدینہ کی طرف، نہ کہ حبشہ کی طرف، تو یہ غلط ہے۔ اچھا جی، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچ چکے تھے، یہ بھی درست ہے۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کی طاقت کو روکنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے اسلام کی جو لوگ اکٹھے ہوئے، جو کفار اکٹھے ہوئے، تو کیا ان سب نے ایک ہی رائے پیش کی تھی؟ یہ جب ہم نے پڑھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہر ایک نے الگ الگ رائے پیش کی، اور جو آخری رائے تھی وہ کس کی تھی؟ ابو جہل کی، جس پر سب نے پھر اتفاق بھی کیا۔ تو سب نے ایک ہی رائے پیش نہیں کی تھی بلکہ سب نے الگ الگ رائے پیش کی تھی، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ میں نے پہلے بتایا کہ بہت سی برائیوں کے باوجود چند ایک اچھائیاں بھی تھیں چونکہ اہل عرب میں، تو انہی میں سے ایک یہ تھی کہ جس گھر میں خواتین موجود ہوں تو اس مکان میں زنانہ حصے میں داخل ہونا وہ بہت برا سمجھتے تھے اجازت کے بغیر، تو اس لیے یہ درست ہے کہ وہ وہاں گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کون؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرش گل، پھولوں کا فرش، جب ہم نے چیپٹر پڑھا تھا میں نے ان الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے تھے کہ جو سخت خطرے کا موقع تھا، ان کی جان کو خطرہ تھا، لیکن پھر بھی بخوشی وہ وہاں پر چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے ہمارا یہ والا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہماری درست ہے۔ اچھا جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، یہ بھی درست ہے۔ ہم نے یہی پڑھا کہ ان کا غلام بکریاں چرا کر لاتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کا دودھ پی لیتے، اور کچھ روایات کے مطابق یہی خوراک رہی ان کی جو 3 راتیں وہ وہاں چھپے رہے، اور کچھ روایات کے مطابق حضرت اسماء ان کو کھانا پہنچا کر آتی تھی۔ تو مختلف روایات جو ہیں انہی میں سے یہ ایک کا ذکر ہے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر پہنچا کر آتی تھی، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون کھانا پہنچا کر آتی تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے، تو یہ صحیح آپشن ہے۔ اور بیٹا یہ بورڈ میں بھی آپ کا ایم سی کیو فارم میں یہ آپ سے پوچھا گیا ہے ایک مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون موجود تھے؟ حضرت امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ ہم نے آخر میں سبق کے پڑھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ آپ مکہ سے نکل چکے ہیں اور کسی بھی وقت آپ مدینہ پہنچیں گے، تو یہ درست ہے کہ خبر پہلے سے وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ آگے بیٹا کالم میچنگ ہے، یعنی الفاظ کو ان کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، ان سے ملتے جلتے، ان سے تعلق رکھتے ہوئے ملتے جلتے الفاظ سے ملائیں۔ تو دارالامان کس کو کہا گیا؟ کس شہر کو دارالامان، امن کی جگہ، امن کا گھر یا امن کا شہر کہا گیا؟ مدینہ کو۔ تو دارالامان کے ساتھ کیا آئے گا؟ مدینہ۔ اور دیانت کے ساتھ ظاہری بات ہے اس کا متعلقہ لفظ کون سا ہوگا؟ امانت۔ قتل گاہ، قتل گاہ کے ساتھ کون سا لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا کہ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ کیا تھا؟ فرش گل۔ تو قتل گاہ کے ساتھ آئے گا فرش گل۔ تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا، یہی ہم نے پڑھا آخر میں کہ جو پورا مدینہ ہے وہ شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہا تھا، تو ہماتن کے ساتھ آئے گا چشم انتظار۔ اور جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو اس کے جواب میں کیا سنائی دیا؟ تلوار کی جھنکاریں۔ تو تلوار کے ساتھ جھنکار آئے گی، مطلب بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی سختیاں اور مصیبتیں اور مصائب برداشت کرنا پڑے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا آپ کا سوال ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ آپ کی بہتر رہنمائی کے لیے آپ کے یونیک نوٹس میں خلاصہ آپ کو لکھ کے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اور آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں اور یاد رکھ سکیں۔ خلاصے کی پریزنٹیشن جو میں نے آپ کو سکھائی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آپ نے کون کون سی ہیڈنگز دینی ہے، سوال نمبر لکھ کے اپنا سوال شروع کریں۔ اس کے بعد آپ خلاصہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ نے اس کی ہیڈنگ دی، اور کون سی اس کی آپ کی پریزنٹیشن کی ہیڈنگز بنیں گی؟ آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، آپ نے صنف ادب لکھنا ہے اور آپ نے اس کا ماخذ لکھنا ہے۔ اور خلاصہ لکھتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کا مثالی سبق ہے، یعنی وہ سبق جو سٹوری بیسڈ ہوتا ہے، کہانی کی صورت میں چلتا ہے۔ پیراگراف نہ بنائیں، جتنے اہم الفاظ یا جتنی بھی اہم باتیں اس میں آتی جائیں، اب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی لکھتے لکھتے اس کو مارکر سے نمایاں کر دیں، ہائی لائٹ کر دیں، بلکہ جو اہم الفاظ ہوں گے، کسی کتاب کا نام، کوئی ترجمہ آیت کا، یا فاتح خیبر کا لفظ آیا، یا قتل گاہ آیا، یا فرش گل آیا، تو آپ ایسے الفاظ کو کیا کریں گے؟ مارکر سے نمایاں کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے مارکر کے ساتھ۔ تو 2 سے 2.5 صفحوں کا آپ کو اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اچھا جی، درج الفاظ اور تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ اعراب بیٹا آپ کو عموماً جو اعراب والا جو سوال ہے یہ 10th کلاس میں آپ کو اعراب جو ہیں باقاعدہ ایک باقاعدہ سوال کے طور پر آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہماری مشق میں موجود ہے اعراب بھی اگر آپ کو آتے ہیں تو یہ بھی بیٹا آپ کو ایم سی کیو فارم میں ہی، جو آپ کے ایم سی کیوز آپ کو 15 آتے ہیں اسی کی فارم میں یہ آپ کو آ سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ تمام الفاظ جن کو اعراب لگانے ہیں یہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کے اعراب لگا کے دے دیتی ہوں۔ ہاں جی، ہمارا پہلا لفظ ہے حافظ عالم۔ اچھا بیٹا اعراب آپ کے تلفظ کو درست بنانے کے لیے، جب آپ لفظوں کی ادائیگی ان کو صحیح طرح سے بول سکیں، بہت سے الفاظ ہیں جو غلط العام میں ہم ان کو غلط بولتے ہیں، ان کا صحیح تلفظ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم عام بول چال میں اتنے عادی ہو چکے ہیں اس کو بولنے کے، لکھنے کے، تو اس چیز کو پھر غلط العام کہا جاتا ہے، لیکن صحیح ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے، جو انداز ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو اعراب جو ہیں وہ صحیح درست تلفظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے الفاظ کو صحیح ادا کر سکیں۔ اچھا بیٹا ہمارا لفظ ہے حافظ عالم۔ عالم کہتے ہیں پوری دنیا کو۔ اب یہاں پر اگر ہم حافظ عالم بول دیتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ عالم پوری دنیا، اور عالم اگر ہم بولیں گے تو وہ علم رکھنے والا، جو عالم ہے، جو علم رکھنے والا ایک شخص ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے اعراب لگائے جاتے ہیں کہ آپ درست تلفظ اور صحیح معنی کے ساتھ اپنے لفظ کو ادا کریں۔ پہلا ہمارا لفظ کیا ہے؟ حافظ عالم۔ اگلا ہمارا لفظ ہے وجود اقدس۔ کس کو کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، یعنی پاک جسم۔ تو یہ کیا ہوں گے اس کے اعراب؟ وجود اقدس۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو لفظ ہے ہاں جی وہ ہے دارالامان۔ اگلا ہمارا کیا لفظ ہے؟ دارالامان۔ اس کے بعد ہمارا لفظ ہے قبائل
मुहासरा, अदावत, फर्शे गुल। तो बेटा ये हमारे अल्फाज हैं आराब के। ये इनको अगर आपसे ये पूछे भी गए तो ये आपसे MCQ फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। आगे है दर्ज अल्फाज के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमले जो हैं ये आपके पेपर पैटर्न का बज़ाहिर तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो उसमें आपको जुमले बनाने के लिए नहीं आते, लेकिन चूँकि आपकी मश्क में मौजूद हैं तो आप इसको देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप याद रखें। वैसे भी कोई भी अगर आप ज़ुबान पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो कम से कम इतना तो आप कर ही लेते हैं कि आप उसका कोई मुनासिब सही अल्फाज के साथ तरतीब से जुमला बना लें। मायने अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि अल्फाज के मायने भी आपसे MCQ फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा दावत हक़, अगर हम मायने देखें इसका, हक़ की दावत। हदफ कहते हैं निशाना को, असल जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपका निशाना है। मायूब, ऐब वाला या जिसको हम बुरा कहते हैं। तरकश, तीर रखने का थैला या खोल जिसमें तीर रखे जाते हैं। खूबहा यानी खून का बदला, जो बदला लिया जाता है खून का। जुमले आप कुछ भी बना सकते हैं। दावत हक़ का बना लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के दौरान इंतहाई मसाइब का सामना किया। इसी तरह हदफ जो है हमने शुरू में पढ़ा कि कफ़ार जो है उनके जुल्म सितम का हदफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। और जैसे मायूब का आप वो लिख सकते हैं जो हमने पढ़ा था कि अहले अरब ज़नाना मकान में दाखिल होना मायूब समझते थे। तरकश, जैसे हमने सराका बिन जोशम का पढ़ा कि उसने तरकश से फ़ाल का तीर निकाला तो जवाब में नहीं आया। इस तरह खूबहा कि कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करने का इनाम एक खूबहा मुकर्रर किया। तो ये इस तरह से आप इसके जुमले बना सकते हैं। आगे बेटा है वाहिद के जमा और जमा की वाहिद लिखें। तो हदफ ये वाहिद है जिसकी जमा होगी अहदाफ। उसके बाद जंजीर, ये भी वाहिद है, इसकी जमा होगी जंजीरें। और कबीला, और इसकी जमा होगी कबाइल। और झनकारें जमा हैं तो इसकी वाहिद क्या होगी झनकार। और राय ये जमा है, इसकी वाहिद होगी राय। तो बेटा ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया और हमने इसकी जो मश्क है वो भी हमने सारी मुकम्मल कर ली। तो अभी हमने अपना जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें से हमने अपना पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब जो आपका 9th क्लास में आके आपका उर्दू ए और उर्दू बी का अलग अलग तो पेपर नहीं होता, उसकी जो चीज़ें हैं इकट्ठी एक ही साथ एक ही पेपर में आपको देनी है। तो आज हम अपनी एक दरख्वास्त और अपना एक ख़त हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ आपको उसका सारा पैटर्न जो है आपकी दरख्वास्त का और आपके ख़त का वो मैं आपको एक मरतबा यहाँ लिख के बता दूँगी। और पैटर्न को आपने बहुत अच्छी तरह से बेटा याद रखना है। जब आप पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे तो ख़त और दरख्वास्त जो आप बीच में लिखते हैं तो फिर आपको उसके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो पहले मैं यहाँ पर आपको ख़त का पैटर्न जो है वो लिख के बताऊँगी, क्योंकि आज हम अपना ख़त और दरख्वास्त भी साथ में पढ़ेंगे। तो बेटा ख़त के लिए हम पहले आप लोग ख़त लिखा करते थे 8th क्लास में, जब तक आप ख़त लिखते रहे तो आप कमरा इम्तहान, फिर आप तारीख़ लिखते हैं। अच्छा बेटा कमरा इम्तहान चूँकि एडिशन्स नए नए आते हैं बुक्स के, उन एडिशन्स में चेंजिंग्स आती हैं, उन्हीं तब्दीलियों के हिसाब से हम फिर अपनी जो पैटर्न है चीज़ें हैं उनको तब्दील करते रहते हैं। जैसे पुराने एडिशन्स में बुक्स में अगर आप देखें तो कमरा जो है वो हे से लिखा जाता था, लेकिन अब अगर आप कमरा हे से लिखेंगे तो वो गलत है, उसके आपके नंबर काट लिए जाएंगे। कमरा अब अलिफ से लिखा जाता है। तो बच्चे चूँकि आदी हैं इस तरह से कमरा लिखने के, तो वो कमरा इम्तहान इसी तरह लिखते हैं। हालांकि ये तो गलत है, अब आपको किस तरह से लिखना है, अब आपको इस तरह से लिखना है, ये आपका सही होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि ये गलती, चूँकि बच्चे आदी होते हैं तो ये गलती ना हो, सबसे बेहतर यही है कि हम इसको छोड़कर इसकी जगह इम्तहानी मरकज़ लिखें, ताकि ये जो कमरा अलिफ या हे से लिखने वाली कन्फ्यूजन है हमारी, ये हमारी रह जाए। तो यहाँ से अब मैं बाकायदा पैटर्न इसका यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ। इम्तहानी मरकज़, उसके बाद आप तारीख़ लिखेंगे। और तारीख़ किस तरह से लिखी जाती है कि आज क्या तारीख़ है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी आप तारीख़ ले लें। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पहले तारीख़, उसके बाद आप महीना लिखेंगे और फिर उसके बाद आप साल लिखेंगे, ठीक है।
یہ میں لائنز اس لیے یہاں پہ لگا رہی ہوں تاکہ آپ کی جو شیٹ ہے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے لائن کے درمیان میں لکھنا ہے یا لائن کے شروع میں لکھنا ہے، کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا بیٹا، امتحانی مرکز لکھا، اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھی، اب آپ لکھیں گے مکتوب علیہ، یعنی آپ کس کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم بورڈ کے لیے اپنا خط لکھ رہے ہیں یا درخواست لکھ رہے ہیں تو پیٹرن میں نفس مضمون کی بات نہیں کر رہی، جو بیچ میں لکھنا ہے اس کی نہیں، بلکہ پیٹرن میں آپ دو چیزیں نہیں لکھتے، نام اور مقام، یعنی اپنا یا کسی کا نام یا جگہ کا نام، یہ دو چیزیں ہم پیٹرن میں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر خطوط جو ہیں بیٹا آپ کے 3 نوعیت کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے، 3 اقسام کے ہوتے ہیں، ذاتی نوعیت کے، کاروباری نوعیت کے، گزارشاتی نوعیت کے خطوط۔ آپ کے سلیبس میں ان 3 ٹائپس کے، اس 3 نوعیت کے خطوط موجود ہیں۔ ذاتی نوعیت کے خطوط میں جو اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی درخواست کرنی ہے اس کے لیے آپ گزارشاتی نوعیت کے خطوط لکھتے ہیں، یا آپ کو کوئی کاروبار یا لین دین یا روپے پیسے کے معاملے میں، کام کے معاملے میں لکھنے ہوں، کوئی چیز منگوانی ہو، تو وہ آپ کے جو تجارتی نوعیت۔ تو مثال کے طور پہ آپ کا پہلا خط جو آپ اپنے والد کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے؟ اور اس کے آگے آپ لگائیں گے استجابیہ کی علامت، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے آپ کیا لگائیں گے؟ استجابیہ کی علامت لگائیں گے۔ نیچے والی لائن میں آ جائیں، یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم، اور اس کے آگے بھی آپ استجابیہ کی علامت لگائیں گے۔ اچھا بیٹا، السلام علیکم لکھتے ہوئے بچے جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، جو نہیں کرنی، وہ کیا ہے؟ اس میں واو نہیں لگانا۔ یہ میں نے یہاں پر اسی لیے لکھا کہ بچے ہمیشہ اسی طرح سے لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے درمیان میں اگر آپ واو لکھیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، آپ نے اس کے درمیان میں واو نہیں لگانا۔ دوسری غلطی جو آپ نے نہیں کرنی، بچے السلام علیکم میں الف کے بعد سین لکھ دیتے ہیں، اس طرح سے لام نہیں بناتے، تو یہ بھی پھر آپ کی غلطی مانی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں غلطیاں آپ نے نہیں کرنی۔ اب میں یہاں صحیح املا کے ساتھ لکھ رہی ہوں، آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے۔ اس کے آگے آپ چاہیں تو استجابیہ کی علامت لگائیں، چاہیں تو آپ یہ کالم کا سائن لگائیں، اس کے آپ کے نمبر نہیں کٹتے، دونوں میں سے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو آپ کے نمبر کٹیں گے۔ بیچ میں آپ اپنا خط لکھیں گے جس کو ہم نفس مضمون کہتے ہیں۔ اختتام ہم کیسے کریں گے؟ والسلام آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، اور نیچے الف بے جیم، اپنا نام آپ نہیں لکھیں گے بلکہ اس کے لیے ہم یہ کنایہ استعمال کرتے ہیں، الف بے جیم۔ اچھا بیٹا، آپ کا یہ جو آپ نے لکھا ہے امتحانی مرکز، اور جو تاریخ آپ نے لکھی، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، 1 نمبر اس کا، 1 نمبر یہ جو آپ نے لکھا سلام لکھا اس کا، اور یہ جو آخر کا آپ کا پورا پیٹرن ہے 1 نمبر اس کا، یعنی 4 نمبر ٹوٹل آپ کے پیٹرن کے ہوتے ہیں۔ اور بیچ میں آپ جو کچھ لکھتے ہیں جو نفس مضمون کہلاتا ہے آپ کے خط کا، تو 6 نمبر آپ کے اس کے ہوں گے، تو یہ ٹوٹل آپ کے ہو جائیں گے 10 نمبر، تو 10 نمبر کا آپ کا خط ہوگا۔ تو خط کے لیے بس یہ یاد رکھیے کہ آپ کوشش کریں کہ 1 سے 1.5 صفحے کا اپنا خط لکھیں، خاص طور پر جو ذاتی نوعیت کے آپ کے خطوط ہیں وہ تو آپ لمبے کر کے لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی شعر لکھ لیں، متعلقہ، غیر متعلقہ نہیں، یہ نہیں ادھر ادھر کی آپ باتیں لکھ رہے ہیں، اپنے موضوع سے متعلق آپ اس میں کوئی شعر لکھ سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی کال لکھ سکتے ہیں، کسی پرسنالٹی کی کہی ہوئی کوئی بات لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی ذاتی نوعیت کے خطوط کو آپ لمبا کر کے لکھیں، اور یہ آپ اپنی تمام ان چیزوں کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور اس میں کوشش کریں کہ املا کی غلطی اس میں، اور خاص طور پر امتحانی کمرہ یا مرکز جو بھی آپ لکھتے ہیں، یہ کمرہ میں غلطی نہ کریں۔ تو یہ بیٹا ہمارا خط کا پیٹرن ہے۔ آج چونکہ ہم اپنی درخواست بھی پڑھیں گے، تو یہاں پر میں آپ کو آپ کا درخواست کا پیٹرن بھی ایک مرتبہ لکھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ ہم آسانی سے پھر اس کو پڑھ سکیں۔ اچھا بیٹا، درخواست کے لیے آپ کی جو پہلی 4 درخواستیں ہیں، پہلی 4 درخواستیں چاروں کی چاروں صدر معلم کے نام ہیں، یعنی صدر معلم یا پرنسپل جس کو آپ بولتے ہیں، اس کو اردو میں صدر معلم کہا جاتا ہے، تو صدر معلم کے نام ہے۔
तो चारों दरख्वास्तों में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, चूँकि चारों का सेम पैटर्न है, तो आपको पैटर्न याद रखने में भी आसानी होगी। अच्छा बेटा, हम किस तरह से शुरू करते हैं? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या सदर मुअल्लम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। अच्छा, दूसरा मैंने जैसे बताया कि नाम या मकाम, ये दो चीज़ें आपने नहीं लिखनी, अपना नाम, जगह का नाम आप नहीं बताएंगे। तो स्कूल का नाम आप यूनिक स्कूल नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल, फिर कॉमा और फिर अलिफ बे जीम। तो ये है आपका पहली लाइन का पैटर्न जो आप दरख्वास्त के लिए लिखेंगे। बखिदमत जनाब सदर मुअल्लम या बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा गवर्नमेंट स्कूल, कॉमा अलिफ बे जीम। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो आपका पैटर्न है, ये पहली लाइन, ये एक ही लाइन में पूरा आना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि आपने यहाँ तक लिखा, लाइन ख़त्म हो गई तो अलिफ बे जीम आपने नीचे लिख दिया, पूरा पैटर्न गलत कर दिया जाएगा और आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। आपने इसको एक ही लाइन में पूरा करना है। नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे? जनाब आली। जनाब आली के लिए बच्चे कहते हैं कि दरमियान में लिखें, साइड पे लिखें, तो वो उससे कुछ नहीं होगा। आप चाहे दरमियान में लिखें चाहे साइड पे, बस उसकी इमला गलत मत कीजिए। तो उसके बाद हम अगली लाइन में लिख लिया हमने। अच्छा बेटा, इसके आगे इस्तिजाबिया की लामत लगाएं। और दूसरा एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जनाबे आला। तो बेटा जनाबे आला कोई लफ्ज़ नहीं है, ग्रामेटिकली ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है, मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, हर सीगे के लिए जनाबे आला या जनाबे आलिया ये कोई लफ्ज़ नहीं होता, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हर लफ्ज़, हर सीगे के लिए, मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए, वो है जनाबे आली। तो इसके ऊपर जो आप खड़ी ज़बर लगा देते हैं, ये आपने नहीं लगानी, ये आपका गलत हो जाएगा। जनाबे आली और ये इस्तिजाबिया की लामत भी अगर आगे नहीं लगाएंगे तब भी ये आपका गलत हो जाएगा। बीच में आप अपनी दरख्वास्त लिखेंगे, नफ्स मज़मून जो कहलाता है। अच्छा जी, अब इसका आखिर का जहाँ से आप ख़त्म करें वो पैटर्न क्या है? दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात नहम, और यहाँ पर भी अलिफ बे जीम। जहाँ आपने लिखा तालिब इल्म जमात नहम, राइट साइड पे दाईं तरफ इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पर आप तारीख लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने दरख्वास्त में लिखी थी या ख़त में लिखी थी, यानी पहले तारीख, फिर महीना और फिर उसके बाद आप साल लिखेंगे। अब यहाँ पर भी बेटा एक नंबर आपका इसका है, एक नंबर इसका है, इस पूरे पैटर्न का एक नंबर, ये जो तारीख आपने लिखी है एक नंबर इसका, और 6 नंबर आपके नफ्स मज़मून के, यानी 4 नंबर आपके पैटर्न के हैं। अगर आप दाईं तरफ इधर तारीख लिखना भूल जाते हैं तो फिर आपका ये 1 नंबर गया। याद रखिएगा, दाईं तरफ आपने दरख्वास्त लिखते हुए यहाँ पर तारीख ज़रूर लिखनी है। तो ये पैटर्न है बेटा दरख्वास्त का, वो है आपका ख़त का पैटर्न। कौन से लफ्ज़ किस तरह से लिखने और उनमें क्या गलती नहीं करनी, किसको कैसे लिखना है और उसमें क्या गलती नहीं करनी, इसको याद रखिए। पैटर्न को लिख के प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रहे। और फिर जो बीच में आपको लिखना है वो आप अपने अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके नोट्स में आपको बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा तफसील से बड़े करके आपको ख़त लिख दिए गए हैं। और दरख्वास्तें भी किताब में तो बहुत छोटी छोटी सी लिख के दी गई हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा बेहतर रहनुमाई के लिए यूनिक नोट से आप मदद लें, उसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से ये सब कुछ लिख के बता दिया गया है। तो बेटा यकीनन आपको ये पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गया होगा दोनों का। इसको आपने लिख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और याद करना है। तो आज अब हम अपनी जहाँ से हमारा सिलेबस चूँकि हमने शुरू किया है अपना 9th का, तो हम अपनी ख़त और अपना जो दरख्वास्त है वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम अपना ख़त पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, हमारा जो ख़त जो हम पढ़ने लगे हैं, जो हमारे खतूत हैं आपके 9th क्लास के, आपको क़ायदो इंशा किताब में कुछ खतूत जो हैं वो आपको लिख के दिए गए हैं। उसके बाद आगे आपको चंद एक नमूने के खतूत के तौर पर उनके सिर्फ उन्वान आपको दे दिए गए हैं कि आपको ये वाले ख़त भी आ सकते हैं, तो वो भी आपको यूनिक नोट्स में लिख के दे दिए गए हैं ताकि आपको खुद से मुश्किल ना पेश आए और आपको वहाँ पर आसानी हो जाए और आप वहाँ से देख लें आसानी से। तो हमारे क़ायदो इंशा किताब में जहाँ से खतूत शुरू हो रहे हैं, शुरू में 2 खतूत नमूने के खतूत दिए गए हैं। ये वो खतूत हैं जो गालिब के लिखे हुए खतूत हैं। पुराने दौर में
اب تو خیر خط کا اتنا رواج نہیں رہا، لیکن پرانے دور میں خط جو ہے وہ رابطے کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا تھا، ایک دوسرے سے بات چیت کا، ایک دوسرے سے رابطے کا ایک بنیادی ذریعہ خط ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، چیزیں لینے دینے کے لیے، خوشی اور غم کی اطلاع کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ایک بنیادی ذریعہ تھا رابطے کا آپس میں ایک دوسرے سے، وہ خط ہی ہوا کرتا تھا۔ تو خط میں بڑی ورائٹیز اور بہت زیادہ اقسام پائی جاتی تھیں اور بڑے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے تھے خط لکھنے کے۔ تو پرانے دور میں جو خط ہیں وہ بہت مشکل لکھے جاتے تھے، بہت لمبے لکھے جاتے تھے، مشکل زبان استعمال کی جاتی تھی اور لمبے لمبے خط لکھے جاتے تھے۔ اس دور میں خطوط میں جو ایک تبدیلی آئی، اس کے لیے غالب جو ہیں ان کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس دور میں ابھی اگر آپ غالب کے بھی خط پڑھیں تو بچوں کو تو وہ بھی تھوڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن غالب نے ان کو بہت آسان کر دیا، تو اس سے پہلے کے کتنے مشکل ہوں گے۔ تو نمونے کے طور پر آپ کو وہ 2 خطوط جو ہیں، وہ پہلا اور دوسرا جو خط ہے وہ آپ کو نمونے کے طور پر 2 خطوط دیے گئے ہیں کہ اس پرانے دور میں جو خطوط نگاری ہے اس کا انداز کیا تھا، اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو غالب نے ابھی اس کو بالکل پرانے جو طریقہ کار تھا، لمبے لمبے القابات لکھے جاتے تھے، شروع کے 2-3 صفحے تو بہترین ناموں سے پکارنے میں، حال احوال پوچھنے میں، بتانے میں ہی نکل جاتے اور پھر جا کے اصل بات پر آیا جاتا تھا اور مشکل ترین الفاظ استعمال کیے جاتے، لیکن غالب نے اس سب کو بالکل تبدیل کیا اور کیا کر دیا خط کو، جیسے 2 لوگ آپس میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی تحریر کی بجائے یوں تھا جیسے 2 لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ تو وہ نمونے کے طور پر آپ کو، ایک مثال کے طور پر آپ کو وہ 2 خطوط دیے گئے ہیں۔ عموماً آپ کو جو بورڈ میں خط آتے ہیں وہ یہیں سے آتے ہیں، جو آپ کا خط نمبر 3 ہے، جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، جہاں سے والد کے نام، نتیجے کی اطلاع کا خط، آپ کا نتیجہ نکلا ہے اور آپ اپنے نتیجے کی اطلاع اپنے والد کو دینا چاہتے ہیں، آپ نے جو امتحان دیا تھا اس کے لیے یہ خط ہے آپ کا۔ اچھا بیٹا، آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو خطوط ہیں اور جو آپ کی درخواستیں ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ذاتی نوعیت کے خطوط آپ لمبے کر کے لکھیں، اس سے متعلق آپ اس میں کوئی بھی کوٹیشن یا کوئی بھی آپ کال یا کوئی بھی بات یا حدیث کا ترجمہ یا آیت کا ترجمہ بھی آپ مارکر سے نمایاں کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ 1 سے 1.5 صفحے کا جب اپنا خط لکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے نمبر دے گا، چونکہ بک میں قواعد الانشاء کتاب میں آپ کے خطوط اور آپ کی جو درخواستیں ہیں بہت چھوٹی کر کے لکھی گئی ہیں، تو آپ بہتر رہنمائی لے سکتے ہیں اپنے نوٹ سے، یونیک نوٹ سے آپ اس کو اگر پڑھیں تو بہت بہتر وہاں پر بنا کر لکھے گئے ہیں۔ اچھا جی، تو ہمارا پہلا خط ہے والد کے نام، نتیجے کی اطلاع یا اسکول میں امتحانی نتیجے کی کہانی بیان کرنے کے لیے، جو کچھ ہوا وہاں پر جب آپ نتیجہ سننے گئے تو وہاں پر کیا ہوا وہ بتانے کے لیے۔ اچھا جی، پیٹرن ہم اسی طرح لکھیں گے، امتحانی مرکز، اس کے بعد تاریخ، جو بھی تاریخ ہوگی۔ پیارے ابا جان السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے پچھلے خط میں مجھ سے امتحان کے نتیجے کی بابت دریافت کیا۔ بابت مطلب کے بارے میں، جب ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کسی چیز سے متعلق پوچھتے ہیں تو اس کے لیے بابت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مبارک ہو، نتیجے کا دن آیا اور میری کامیابی کی خوشخبری لایا، بے رنگ سا اسکول پہنچا۔ اچھا بیٹا، بے رنگ یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ بے رنگ جس کا کوئی رنگ نہ ہو، لفظی مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں تو عموماً انسان گھبراہٹ میں، پریشانی میں اس کا رنگ اڑ جانا، تو گھبراہٹ اور پریشانی کو جب ہم واضح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے یہ لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں، یعنی پریشان سا جو ہے وہ اسکول پہنچا۔ اچھا بیٹا، ایک بات کا خاص دھیان رکھیے گا، آپ جب خط لکھتے ہیں یا درخواست لکھتے ہیں اس میں صیغے کا خاص خیال رکھیں، یعنی مذکر اور مؤنث کے صیغے کا۔ بچے کیا لکھتے ہیں؟ بے رنگ سا اسکول پہنچا، میں نے اسکول میں یہ دیکھا، میں وہاں گیا، کلاس میں سے نکلا، اور آخر میں لکھ دیتے ہیں آپ کی بیٹی۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیے، آپ نے جس صیغے میں اپنا خط شروع کیا ہے اسی صیغے میں آپ اپنا خط ختم کریں گے۔ اپنی درخواست یعنی مذکر کے صیغے میں اگر شروع کی ہے تو مذکر میں ہی ختم کریں، مؤنث میں کی ہے تو مؤنث میں ہی کریں۔ یہ کبھی مذکر کا صیغہ کر لینا، کبھی مؤنث کا، تو یہ سب سے بڑی غلطی اس میں سمجھی جاتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا جی، بے رنگ سے اسکول پہنچا، اسکول کا وسیع صحن طلبہ سے بھرپور تھا، اساتذہ صاحبان تشریف لا رہے تھے، 9 بج چکے تو ہیڈ ماسٹر صاحب بھی جلوہ افروز ہوئے۔ جلوہ افروز ہونا، جلوہ دکھانا، کسی کے سامنے آنا، مراد ہے تشریف لانا، تو ہیڈ ماسٹر صاحب بھی تشریف لائے۔
ہر جماعت کی قطار لگ گئی، جتنے بھی وہاں پر کلاسیں موجود تھیں سب بچے اپنا اپنا نتیجہ سننے کے لیے آ گئے، مگر دل دھڑک رہے تھے۔ دل دھڑکنا سے مراد کیا ہے؟ خوف زدہ ہونا، گھبراہٹ ہونا، پریشانی ہونا، معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور۔ زیر غور یعنی ابھی جن پر غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو رعایتی نمبر دے کر پاس کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ خدا کر کے نتیجے کی فہرستیں اساتذہ کو ملیں اور وہ خرامہ اپنی جماعت میں گئے۔ خرامہ مراد ہے خوشی سے چلتے، لفظی مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، بہت آپ خوشی سے جب چل رہے ہوں تو خرامہ وہ خوشی سے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی کلاسوں میں گئے، نتیجہ سنایا۔ پاس ہونے والے طلبہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے، کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا اور کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب۔ اب دیکھیں مطلب کیا ہے یہ ساری رویداد بتانے کا، کہ آپ کو تھوڑا تفصیل سے آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نتیجے کے لیے گئے، صرف یہ نہیں لکھ دینا میں اسکول گیا اور میرا نتیجہ نکلا، میں پاس ہو گیا۔ صرف اتنی سی بات کر کے اگر آپ یہ کر لیں کہ آپ نے پیٹرن لکھ دیا اور بیچ میں آپ کچھ نہیں لکھ رہے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے، تو بیٹا ایسے نہیں ہے۔ آپ کو نفس مضمون اسی طرح سے اچھا تیار آپ کریں گے۔ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں کہ اگر پیٹرن کے 4 نمبر ہیں تو چلیں پیٹرن ہمارا ٹھیک ہے، 4 یہ ہو گئے، بیچ میں 2 لائنیں لکھ لیں گے، کو 5-6 نمبر مل جائیں گے۔ تو بیٹا جو بچے اچھا خط لکھتے ہیں بورڈ میں، انہیں 10 میں سے 10 نمبر بھی عموماً ملتے ہیں۔ آپ اسی طرح اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ اچھا سا اس کو بیچ میں نفس مضمون کو لمبا کر کے، اس میں مارکر سے 1-2 الفاظ کو نمایاں کر کے، کسی قول کو لکھ کے، کوئی حدیث آیت کا ترجمہ اس سے متعلقہ لکھ کے جب آپ لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر اس میں وہاں پر ملتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر اس کو تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتایا گیا ہے، اور عموماً ذاتی نوعیت کے جو خطوط ہیں وہ ایسے ہی تفصیل سے لکھے جاتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے نتیجہ سنایا تو پاس ہونے والے طلبہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے، کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا اور کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ لگتا۔ کوئی آدھ گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا، آخرکار سب لڑکے اسکول سے نکل گئے، صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی۔ آپ بھی چونکہ 9ویں میں ہیں تو پھر آپ کی ہی جماعت کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی، جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھیں لگائے بیٹھنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے منتظر ہونا، انتظار کرنا، کہ وہ انتظار کر رہے تھے اپنے نتیجے کا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے۔ مضطرب مطلب بے چین، پریشان، گھبرانا، بے چینی کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل پریشان تھے یا بے چین تھے۔ انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلبہ کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والے طلبہ کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی نصیحت کی۔ تو انہوں نے جو بچے فیل ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ دوبارہ محنت کریں اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں۔ پھر نتیجہ سنایا۔ ہمارے فریق کے 5 لڑکے فیل ہوئے۔ اچھا بیٹا، فریق آپ جس کو سیکشن بولتے ہیں، آپ کے مختلف سیکشنز ہوتے ہیں ABCD اس طرح سے کر کے، یا کچھ سکولز میں جو سیکشنز ہیں ان کو بڑی پرسنالٹیز کے نام پر بھی رکھ دیا جاتا ہے، تو فریق کا مطلب ہوتا ہے سیکشن، جس کو آپ سیکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہمارے فریق کے 5 لڑکے فیل ہوئے کہ ہمارے سیکشن میں سے یا ہماری کلاس میں سے 5 لڑکے فیل ہوئے اور باقی سب پاس۔ میں پوری کلاس میں اول رہا۔ جیسے ہی میرا نام پکارا گیا میرا چہرہ کھل اٹھا۔ چہرہ کھل جانا عموماً پھول کے کھلنے کو مسکرانے سے، تبسم سے، ہنسنے سے تشبیہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ خوش ہو گیا اور وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اچھلنے کودنے ناچنے کو جی چاہتا تھا، مگر پاس ادب سے خاموش اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ پاس ادب مطلب ادب سے اساتذہ چونکہ موجود تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب موجود تھے، تو لحاظ سے، ادب سے، احترام کا لحاظ کرتے ہوئے خاموشی سے سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ فیل ہونے والے طلبہ گردنیں جھکائے، منہ لٹکائے اسکول سے نکل گئے۔ گردنیں جھکائے مطلب شرمندہ ہو کر اور افسردہ ہو کر، منہ لٹکانا مراد افسردہ ہونا، تو وہ شرمندہ ہو کر اور افسردہ ہو کر یہاں سے اسکول سے نکل پڑے۔ اب آپ یہاں پر وہ ایک کوٹیشن لکھ سکتے ہیں مارکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی محنت کو رائے گاں نہیں کرتا، یا محنت سے متعلق آپ کوئی اچھا سا شعر اس میں یاد کریں اور وہ آپ یہاں پر مارکر سے نمایاں کر کے بیچ میں لکھ سکتے ہیں کہ محنت کرنے سے انسان کو اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا پھل ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ یا علم سے متعلق ہاں آپ کو کوئی حدیث یاد ہے، کوئی قرآنی آیت کا ترجمہ یاد ہے، تو وہ آپ یہاں پر مارکر سے انورٹڈ کاماز لگا کر بیچ میں آپ ہائی لائٹ کر کے نمایاں کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے موضوع سے متعلق جب آپ چیزوں کا ایڈیشن کرتے ہیں، چیزیں بیچ میں الگ لکھتے ہیں جو آپ کو باقی بچوں سے الگ کرتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے نمبر بھی آپ کو باقی بچوں سے الگ ہی ملیں گے، انشاءاللہ اچھے اور بہتر ملیں گے۔
پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا. امتیاز مطلب اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نمایاں خوبی، یعنی وہ چیز جو آپ کو دوسروں سے الگ کرے، ممتاز کرے، اس کو امتیاز کہا جاتا ہے، یعنی پوزیشن کے ساتھ. تو اچھے گریڈ کے ساتھ، پوزیشن کے ساتھ پاس کروں گا. اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا. وظیفہ مطلب اسکالرشپ، جو آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر، جب آپ باقی بچوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس صلاحیت کی بنا پر آپ کو جو ایک اعزاز دیا جاتا ہے اسکالرشپ کے طور پر. امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا. آپ بھی دعا کرتے رہیں. مجھے کچھ روپوں کی ضرورت ہے تاکہ میں نئی وردی مطلب آپ کا یونیفارم، نئی جماعت کی کتابیں خرید سکوں اور ہاسٹل کے واجبات بھی ادا کر سکوں. جو آپ کے ڈیوز ہیں، جو آپ کی فیس ہے، جو آپ کے پیسے ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، وہ بھی دے سکیں. امی جان کو سلام. وسلام آپ کا بیٹا الف بے جیم. تو یاد رکھیے گا، پیٹرن میں آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، بلکہ وہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ الف بے جیم، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اس میں سے کوئی بھی آپ جو ہے یہاں پر لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنا نام آپ پیٹرن میں نہیں لکھیں گے. تو بیٹا امید ہے آپ کو یہ خط اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی تو بیٹا آج ہم نے اپنا چیپٹر کمپلیٹ کیا. ہم نے اپنے چیپٹر کی مشق کی اور پھر وہ ہمارا جب ختم ہو گیا تو ہم نے اپنا بی جو ہے سیکشن ہمارا، ہم نے اس میں سے آج خط پڑھا، ہم نے درخواست پڑھی. میں نے آپ کو خط کا پیٹرن لکھ کے بتایا، آپ کو درخواست کا پیٹرن لکھ کے بتایا. عموماً اس میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں میں نے وہ بھی آپ کو لکھ دیں، اور جو غلطی آپ کرتے ہیں اور جو نہیں کرنی اور اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ خط اور درخواست کا پیٹرن لکھ کے آپ نے اپنی کاپی پہ، رجسٹر پہ، جو بھی آپ کے پاس ہے، جب آپ اس کو 2 3 4 5 مرتبہ لکھ کے یاد کریں گے تو پھر اس میں غلطی کے چانسز کم ہو جائیں گے. ذاتی نوعیت کے خطوط کو لمبا کر کے لکھیں. خط ہو یا درخواست ہو، اس میں اس سے متعلق کوئی بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں، مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں اس کو. تو جب آپ اس طرح سے اپنی خط اور درخواست کریں گے، چونکہ 10 نمبر کا آپ کا سوال ہے آپ کے بورڈ کا، تو ظاہری بات ہے وہاں ایک ایک نمبر آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. تو جتنا اچھا آپ اس کو تیار کریں گے اتنے ہی آپ کو اس میں اچھے نمبر ملیں گے. تو بیٹا آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے اس کا اختتام ہوا. تو کوشش کیجئے جو کچھ آپ کے لیے یہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے وقت کو اسی طرح سے اچھی طرح سے استعمال کریں. بہت شکریہ بیٹا. اللہ حافظ.